وأحل الله البيع وحرم الربا۔ جناب صدر، جج صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور میرے اسلامی بھائیوں، آج کے اس سالانہ بزم خطابت میں جس موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ ہے تجارت کتاب و سنت کے آئینے میں۔ محترم حضرات، اسلام میں ایک ایسا ضابطہ حیات اور دستور زندگی ہے جس نے عبادت، سیاست، عدالت اور تجارت سمیت زندگی کی مختلف شعبوں کی طرف رہنمائی کی ہے اور ضروری تعلیمات فراہم کی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے شرعاً واجب اور ضروری ہے کہ وہ رزق حلال کمائے اور رزق حرام سے بچنے کی کوشش کرے۔ رزق حلال کا حصول تبھی ممکن ہو سکتا جب انسان شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اسے حاصل کرے۔ حصول رزق کا من جملہ ذرائع میں ایک اہم ترین بہت بڑا ذریعہ تجارت ہے۔ اگر تجارت حلال طریقے سے حاصل ہوگی تو اس سے ہونے والا نفع بھی حلال پاکیزہ ہوگا۔ اگر تجارت بزنس غیر شرعی ممنوع طریقے سے حاصل ہوگی تو اس سے ہونے والا نفع بھی حرام ہوگا۔ اسلام نے تجارت کے جائز و ناجائز تمام طریقوں کو تفصیل سے بیان کر دیا، لیکن انسان اسی وقت ہی حرام طریقوں سے بچ سکتا جب انسان کو حرام طریقوں کا علم ہوگا۔ سامعین اکرام، مذہب اسلام نے ان طریقوں کا حوصلہ افزائی کرتا ہے جس میں خرید و فروخت کرنے والوں کے درمیان کسی قسم کا دھوکہ اور فریب نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی ہے اور اسے پسند فرمایا ہے۔ قرآن و حدیث میں تجارت اور تاجر کے کئی اعتبار سے عظمت و فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں ارشاد فرمایا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے۔ اس آیت میں مطلق تجارت کی بات ہے اور ہر جائز چیزوں اس میں شامل ہے اور ناجائز تجارت بزنس خرید و فروخت منع ہے۔ رب العالمین نے سورہ جمعہ آیت نمبر 10 میں تجارت کاروباری سرگرمیاں کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ اس آیت میں فضل سے مراد طلب رزق حلال پاکیزہ مال ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا، لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ مگر یہ ہو کہ آپس میں خوشی سے تجارت ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تجارت کے تبادلہ کے ذریعے ایک دوسرے کا مال کو حلال طریقہ سے استعمال کرنے کی اجازت دی۔ گویا تجارت بزنس نام ہی حلال طریقہ سے کمانے اور کھانے کا ہے۔ محترم حضرات، انسان کی بہترین کمائی اس کے ہاتھ کی ہے جسے وہ محنت مزدوری تجارت سے کماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان نے اس آدمی سے بہتر روزی نہیں کھائی جسے وہ یہی سے میں اپنا باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کی سنت پر تجارت اپنانے کی توفیق